کرامت کیا امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو، حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ سارے اولیاء کرام کی ولایت وہاں جاتی ہے، تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا، تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا ہے۔ کیا نہیں ہوئی تھی؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا۔ وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے، انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دکھاتے؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا، استقامت دکھا کر۔ یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں، جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مرنے کا خوف نہ رکھو۔ اگر کٹ جاتے ہو، مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ ہر گھر پہ امام حسین کے چرچے، جلنے والے ہوں گے، کوڑنے والے ہوں گے، لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، باقی چاہنے والوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ امام حسین کا جھنڈا آج بھی اسی طرح لہرا رہا ہے۔ سچ بتاؤں میں آپ کو، کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ملک شام کے دمشق میں بھی جانا، جہاں پر 3 سال یزید کا دربار لگتا تھا، وہ بھی اپنے وقت کا خلیفہ بنا ہوا تھا، اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے۔ جا کر کے پوچھنا اہل شام سے، دمشق والوں سے، کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا، شام کا حکمران یزید، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں دکھتی۔ ہاں ہم کو پتا ہے، بعض مورخین نے، بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے، ڈم کیا جاتا ہے دمشق کا، وہاں کہیں اس کی قبر کھو گئی، اس میں کہیں قبر کھو گئی۔ یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ تھا، فوج رکھتا تھا، تاج رکھتا تھا، تخت رکھتا تھا اور حکومت رکھتا تھا، اس کا سوال ایسے۔ پھر آؤ عراق کی سرزمین اور کربلا جاؤ، سوچو، ایک کھلا چٹیل میدان تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک ایک دریائے فرات بہتی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا، اور جا کر کے آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ کہ وہ میدان کہاں ہے تو تمہیں میدان نہیں ملے گا، ہر جگہ آبادی ہی آباد۔ ایک حسین و جمیل شہر ہے، لوگوں سے پوچھو کہ یہاں تو ہم نے سنا تھا رسول اللہ کے شہزادے حسین کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کے شہزادوں کو، اور امام حسین کے سر کو الگ کر دیا گیا، جسم کو الگ کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ سنا تو ایسا تھا کہ ان کے سب جسم کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا مٹ گئے تاریخ میں؟ نہیں، آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر ایسے دربار میں کھڑا کریں گے جس دربار کی اونچائی دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی۔ اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے،
اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے، حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ وہ اب بھی بادشاہ ہے، اب بھی شاہ ہے، اور ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے حسین اعظم کی قبر پاک کے پاس آتے ہیں۔ میں پوچھا تھا ایک بڑے بزرگ سے، چٹیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں، نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری چٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا چٹیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے، جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اس کو کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ استقامت کے ساتھ رہنے والے کے لیے ملائکہ اتارے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا امتحان اسی استقامت کو لے کر کے ہے، کتنے جمے رہو گے، کتنے ڈٹے رہو گے، یہی امتحان آنے والا ہے۔ آگے بھی دیکھنا، اس زمانے میں بھی دیکھنا، تمہاری ٹوپیاں اتاری جا رہی، تمہاری داڑیاں نوچی جا رہی، تمہارے برقعے، تمہارے حجاب سب سوالیہ نشان ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو اتنی کھجلی ہے کہ اذان کی آواز سے بھی پورے جسم میں کچھ لوگوں کو کھجلیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں اتنی ہیں کہ سب اتار دو، کوئی اذان کی آواز نہیں۔ صدیوں سے جو اذان کی آوازیں گونج رہی تھی، آج پتہ نہیں پاگلوں کے دماغ میں کون سی چیز سوار، کون سا شیطان سوار ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابھی ابھی کے بنے ہوئے شیطان ہیں، شیطان تو پرانے ہیں، لیکن امتحان کی گھڑی تمہاری، وقت ابھی ہمارے امتحان کا آ چکا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے طوفان، بہت ساری آندھیاں آئیں گی، اگر تم ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو امن میں ہو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے لیے فرمایا تھا وہ زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے۔ وہ زمانے میں ہم آ چکے ہیں جہاں ایمان کا سودا ہونے لگ گیا ہے۔ لوگ تو آج، مجھے پتا ہے میں ہر چیز پر بات کروں تو بہت لمبی بات چلی جائے گی، ہماری قوم میں سب سے زیادہ وہ غدار لوگ موجود ہیں جو چند ٹکوں کے لیے، جو چند پیسوں کے لیے مخبری کیا کرتے ہیں اور ایمان بیچتے ہیں۔ ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اپنی قوم کی خبریں جا کر کے لوگوں کو پہنچانا، پولیس کو خبر دینا، اس کو خبر دینا، نیتاؤں کی چاٹو گیری کرنا، یہ سب چیزیں تمہارے ہاں کہاں سے آ گئی؟ تم تو خیر امت ہو، حسین اعظم کے غلاموں میں تمہارا نام ہوتا ہے۔ تمہارا سینہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی تمہیں کوئی غلامی پہ جھکا نہ سکے، لیکن جو لوگ غلامی کو پسند کر کے تلوے چھاٹنا چاہتے ہو، یاد رکھنا اس دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی بڑی ذلت ہے، بہت بڑی ذلت کا توق اٹھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے باز آؤ اے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، لالچ پر، پیسوں پر، تھوڑی سہولت دینے پر اگر تم بک جاتے ہو تو تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی بدنصیب نہیں ہوگا، کوئی بدنصیب نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے منافقین کے رد میں اللہ نے کتنی آیتیں اتاری، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ کون ہے وہ منافق؟ جو چہرے سے مسلمان دکھتے ہوں، اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ یہ دغا باز، دھوکے باز۔ آج پتہ ہے آپ کو ایران کی اس لڑائی میں سب سے زیادہ اسے نقصان کس چیز سے ہوا تھا؟ میں اس جنگ پر بات نہیں کر رہا، لیکن اس مقابلے کو آپ اپنے سامنے جو پیش آ رہی ہیں ان حالات کو دیکھ کر کے سمجھو، سب سے زیادہ یہودیوں کی طرف سے نہیں، ان کی قوم میں موجود ان کے غداروں سے تھے، جنہوں نے جگہ جگہ بم اڑائے، جگہ جگہ
اسرائیل کا کام کیا وہاں پر، یہ سارے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ان کو کیا فائدہ تھا؟ ان کو کیا چیز ملنے والی تھی؟ بس تھوڑے سے پیسے یا تھوڑی سی سہولتیں یا تھوڑا سا دنیا کا عیش ملتا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی میں کبھی آفر آئے تو ٹھکرا دینا، اس لیے کہ رسول اللہ سے غداری کبھی نہیں کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر میں بھی تمہیں منہ دکھانا ہے اور حشر میں بھی منہ دکھانا ہے۔ آج تمہاری دشمنی بھی اگر کسی مسلمان سے ہو جائے تو اس کی خبر گیری کرنا یا اس کی جاسوسی کر کے دوسرے تک پہنچانا، یہ سخت قبیح کام ہے، بہت ہی برا فعل ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے جو اس طرح کے کاموں میں مصروف ہے۔ غداروں سے بہت بڑا نقصان ہے۔ آج استقامت کی بات میں کر رہا ہوں، ایسے حالات بھی تمہارے ساتھ آئیں، تمہارے اپنے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، لوگ چھوڑ کر کے غداری کریں۔ آپ کو میں بتاؤں، میں قید کی حالت میں تھا، 22 دن تک مجھے ادھر سے ادھر گھمایا جا رہا تھا انویسٹیگیشن کے نام پر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی آتنکوادی پکڑ کر کے لائے، پورا جلوس لے کر کے گھوم رہے۔ ارے دو جملے کیا بول رہے جس کی بنیاد پر اتنے ساری تم نے گھما دیے ساری چیزیں۔ میں کبھی بولتا نہیں اس چیز پر، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا آفیسر جو انویسٹیگیشن کر رہا ہو، اسے تو 5 چیزیں معلوم تھی، وہ یہ چیزیں پوچھ رہا ہے، لیکن سامنے مجھے خود اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میسج آتا ہے، پھر میسج آتا ہے، پھر میسج آتا ہے، اور وہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ دیکھو آپ کے فلاں حضرت نے میسج دیا، آپ کی اس تقریر کی کلپ کو بھیجیے، یہ بھی پوچھو ان سے، یہ بھی پوچھو ان سے۔ مجھے سب پتا ہے، میں کبھی اس چیز کو اظہار میں نہیں لاؤں گا، لیکن اس کا انصاف اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا۔ اور جب رسول اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے تو دیکھنا ہم کس کے ساتھ ہوں گے اور تم کس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ دیکھنا اس بات کو، ایک بندہ رسول اللہ کی عزت کے لیے کفار و مشرکین کے نرغے میں بیٹھا ہو اور تم اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اس کے سامنے ہماری جاسوسی کرتے ہو اور اس سے کہتے ہو کسی حالت میں چھوڑنا مت، کسی حالت میں چھوڑنا مت۔ اور وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ گھبراؤ مت، ہم تو اپنا پروسیس کریں گے، اور ایسے لوگ ہمارے پاس بہت سارے ہیں جو بھیجتے رہتے ہیں، ہم تو اپنا کام ہی کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ کام اپنا کر رہے ہوں گے لیکن دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑے ہوئے لوگ ہیں؟ تمہارے لیے رسول اللہ کی ناموس بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، حضور پاک کی عزت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس چیز سے آج پوری قوم پریشان ہے۔ بڑی بڑی جنگیں اسی لیے ہاری جاتی ہیں جب قوم کے اندر منافقین موجود ہوتے۔ آج اس چیز کے اپنے دل کو بھی پاک رکھو۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، ٹیپو سلطان یوں ہی نہیں مرے تھے، ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے ہاتھ میں دینے والا بھی غدار موجود تھا مسلمان تک۔ یہ ساری غداریاں آج جو آئی، کتنے تو ایسے ہیں پہلے ہی سے جا کر کے کہتے مسجد میں یہ ہو رہا ہے، مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارے چہرے کالے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور وہ سب ظالم آج دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز، ہم حسینی ایمان رکھتے ہیں اور حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ساری قربانیاں ہو جائیں مگر ایمان کا سودا کرنے کی نوبت کبھی نہ آئے۔ رب تبارک و تعالی ہماری یہ حفاظت فرمائے کہ ہمارے جسم کے چھتڑے ہو جائیں مگر مولا تیرے حبیب پاک کی عزت اور ان کی محبت بال برابر بھی ہمارے دل میں فرق آنے نہ پائے، بال برابر بھی فرق ہونے نہ پائے۔ اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دے کر جاؤ، یہی تعلیم دے کر جاؤ۔ کربلا سننے کا مطلب یہ نہیں ہے ماتھا پیٹ لیا، سینہ پیٹ لیا، رو دھو کر کے اٹھ گئے۔ رونا تو سب کو آسانی سے آ جائے گا، لیکن حسین کے اس میسج کو اپنے بچوں میں ایسا پلا کر کے جاؤ کہ تمہارے دور میں بھی یزید آئیں گے، تمہارے دور میں بھی یزیدی فتنے ہوں گے۔ اس وقت میرے بیٹے چوڑیاں پہن کر گھر میں نہ بیٹھنا، یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حق بات کا اعلان کرنا۔ مجھے یاد ہے میری بات، میں جس وقت اپنے گھر سے دلی کے لیے نکل رہا تھا تو میری ماں نے یہی کہا تھا نہ واپس آؤ تو کوئی بات نہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس استقامت کو ہر گھر میں عطا فرمائے،
حسین اعظم کا جذبہ اللہ تعالی ہماری اولاد میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔